पाकिस्तान में वही हाल होगा जो श्रीलंका में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ और जो अब थोड़े दिन पहले नेपाल। आपने ये किया कि जो जजेस थे, आपने जजेस को कंट्रोल करना चाहा, जजेस को कहा कि किसी की बीवी को इस्तेमाल नहीं किया गया कि उनको जेल में डाल के इस्तेमाल किया जाए इमरान खान के ऊपर प्रेशर डालने। घरों को तोड़ा गया है, उसके अंदर औरतों की बेहरमती की गई है, बच्चों को जेलों में डाला गया है, आपने सड़कों पे औरतों को घसीटा है, आपने बुजुर्गों को जेलों के अंदर डाला है। इमरान खान का पैगाम ये आसिम मुनीर के लिए है। उन्होंने ये कहा है कि आप जो हमारे साथ, मेरे साथ और बुशरा बीबी के साथ जेल के अंदर हो रहा है, ये मेंटल टॉर्चर है। आप ये इसलिए कर रहे हैं ताकि मैं टूट जाऊं। हमारे साथ जहाँ पे जो जैसे सारा कुछ बंद है, मुलाकातें सारी बंद हैं, फैमिली के साथ मुलाकातें बंद हैं, इस वक्त उनको किताबें नहीं दी जाती, बच्चों से बात नहीं की करने जाती, और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में बुशरा बीबी और इमरान खान दोनों हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि अगर आपका ख्याल है कि मैं या बुशरा बीबी टूट जाएंगे, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ा हुआ है और हमने ये अहद किया हुआ है कि यजीदियत और फिरौनियत के आगे सर नहीं झुकाएंगे, क्योंकि ये शिर्क है। इसलिए इस चीज़ को जब तक हम जिंदा हैं, हम कभी भी अपना सर यजीदियत और फिरौनियत के आगे नहीं झुकाएंगे। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया है, दूसरा जो उनका पॉइंट था वो था याह्या खान के ऊपर, कि जनरल याह्या खान ने जब इक़्तिदार, वो फ़ौज ने याह्या खान को इलेक्ट नहीं किया था, फ़ौज के ऊपर जब उन्होंने फ़ौज का कंधा इस्तेमाल करके ये अपनी पोजीशन इस्तेमाल की, उन्होंने ये सोचा था कि मैं अपना 10 साल अपना इक़्तिदार लंबा करूँगा, लेकिन वो इलेक्ट होकर नहीं आए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने जुल्म का निज़ाम शुरू किया, और जब ये इस किस्म की चीज़ आप जुल्म करते हैं, उसके नताइज देख लें कि पाकिस्तान टूट गया। अब आसिम मुनीर साहब, आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस वक्त फ़ौज ने आपको इलेक्ट नहीं किया है, आप ये सोच रहे हैं कि आप फ़ौज के कंधे के ऊपर आप यहाँ पे 10 साल बैठेंगे, तो पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हालात जा रहे हैं, आप उस पर पहले फोकस करें कि आपने इस इक़्तिदार को लंबा करने के लिए क्या क्या कुछ नहीं किया। पहले जमहूरियत, पहले आपने 9 मई किया जो फॉल्स फ्लैग था, ताकि आप पीटीआई को उस बहाने से मुकम्मल तौर पे क्रश कर दें। लेकिन जब इलेक्शन हुए तो लोगों ने, पीटीआई ने इलेक्शन स्वीप किया, अगले दिन आपने यही इलेक्शन पीटीआई का चोरी करके और आपने दे दिया जो दूसरी लोग थे, जो सज़ाशुदा लोग थे, उनको आपने ये दे दिया। फिर दूसरा आपने ये किया कि जो क्या था, फिर आपने ये किया कि जो जजेस थे, आपने जजेस को कंट्रोल करना चाहा। जजेस को कंट्रोल करने के लिए आप 26वीं अमेंडमेंट में लेकर आए, उस अमेंडमेंट से आपने जजेस को एक सरकारी डिपार्टमेंट बना दिया, उनको आपने कंट्रोल में ले आए। तीसरा आपने मीडिया को मुकम्मल तौर पे आपने कंट्रोल में ले आए, और बड़े साल लगे थे कि हमारी मीडिया आज़ाद हुई, बड़े साल लगे थे कि जमहूरियत अपने आप को इवॉल्व कर रही थी, और बड़े साल जब से पाकिस्तान बना है कि जुडिशरी भी अपने आप को इवॉल्व कर रही थी। तो आपने ये तीनों चीज़ों को इस वक्त आपने बिल्कुल रूल ऑफ लॉ को ख़त्म कर दिया है, आपने जमहूरियत को ख़त्म कर दिया है, और आपने जो ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ है, जो इस वक्त पाकिस्तान में जो जुल्म की आपने दास्तानें इस वक्त खुली हुई हैं जब से 9 मई हुआ है, वो तो आज सबके सामने है। चौथी चीज़ इसमें जो हुआ है पाकिस्तान में, कि सबसे बड़ी चीज़ है कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे कम इन्वेस्टमेंट आई है, जो पूरी पाकिस्तान की तारीख में सबसे कम इन्वेस्टमेंट इन्हीं वजूहात से कम हो गई है। उसका नतीजा क्या हुआ है?
اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ آپ کی جو 45% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں. آپ نے جو پوری اب تک کا جتنا پاکستان نے قرضہ لیا تھا، آپ نے 3 سال میں اس حکومت نے اتنا ہی قرضہ پاکستانیوں کو اتنے ہی قرضہ ڈبل کر کے، میں کہ میں 47 بلین تھا پہلے، اب کوئی 90 بلین تک چلا گیا ہے. آپ نے اس قوم کو دگنا قرضہ کر کے مقروض کر دیا ہے. اور ہاں، اور اس کے بعد جو ایک بہت اہم پوائنٹ ہے وہ افغانستان کا ہے. انہوں نے پھر سے، میں یہ 4-5 دفعہ یہ کہہ کے بھیجا ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں، جیسی آپ اقتدار میں جب آپ چیف بنے ہیں، سب سے پہلے آپ نے افغانستان کے خلاف دھمکیاں دی ہیں ان کو. اس کے بعد آپ نے جو یہاں افغانی تھے ان کو دھکے دے کے تقریباً پاکستان سے ان کو نکالا گیا ہے. ان کے بچے وہ 3 نسلوں سے یہاں بیٹھے تھے، ان کو نکالا گیا. پھر نہ آپ نے وہاں بمباری کی. آپ یہ چاہتے تھے کہ وہاں سے پاکستان کے اوپر اٹیک ہو اور آپ یہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے. اور آپ جو باہر لابیز ہیں جو اینٹی طالبان ہیں، آپ ان کو بتا سکیں کہ آپ ہیں وہ مجاہد جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑیں گے. یہ باہر کی لابیز جو اینٹی طالبان ہیں یا جو باہر انٹرنیشنل لوگ ہیں، ان کو بیک فٹ پہ ڈالنے کے لیے کہ میں ہی ہوں جو اس وقت دہشت گردی کا مقابلہ کروں گا. عمران خان نے کہا ہے کہ دیکھیں، ایک میں نے پریڈکشن میں نے کی تھی الیکشن سے پہلے، جب سب کا خیال تھا کہ پارٹی کرش ہو گئی ہے اور لوگوں کو آپ نے گھروں میں گھس کے کتنی آپ نے وہاں پہ لوگوں کو دھمکیاں مل رہی تھیں، لوگوں کو اٹھایا جا رہا تھا. تب میں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ پی ٹی آئی کلین سویپ کرے گی، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ بات صحیح ہوئی 8 فروری کو. اب میں اگلی پریڈکشن آپ کو کر کے دینا چاہتا ہوں. اگلی یہ ہے کہ اب وہ وقت بڑی جلدی سے آ گیا ہے اور آ رہا ہے جس وقت پاکستان میں ان ساری وجوہات کی وجہ سے، اس ظلم کے نظام کی وجہ سے، معیشت کی وجہ سے، اور جو آپ کے لوگ جو ناانصافی کی وجہ سے، اب حالات تیزی سے اس طرف جا رہے ہیں جہاں پہ پاکستان میں وہی حال ہوگا جو سری لنکا میں ہوا، جو بنگلہ دیش میں ہوا، اور جو اب تھوڑے دن پہلے نیپال میں ہوا ہے. اور پاکستان کی حالات بہت تیزی سے ان وجوہات کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، معیشت کی وجہ سے، لوگوں کا ووٹ چوری کی وجہ سے، ناانصافی کی وجہ سے بہت تیزی سے حالات اس طرف جا رہے ہیں. آخری پیغام عمران خان نے اپنی پارٹی قیادت کو دیا ہے، اور عمران خان نے اپنی قیادت کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں، آپ پی ٹی آئی نے پوری کوشش کی کہ عمران خان نے کہا ہم نے پی ٹی آئی کی جو نے سارے لیگل راستے اپنائے، ہم نے کبھی انتشار نہیں کیا، ہم نے لیگل راستے سے اپنے سٹولن مینڈیٹ کے لیے ہم گئے کورٹس کے اندر، ہم نے وہ والا راستہ اختیار کیا جو لا کے اندر تھا. لیکن اور ہماری پی ٹی آئی پارٹی نے کوشش کی کہ ان کے ساتھ کولیبریشن کریں، کیا کریں، ہاں اچھی طرح عاصم منیر کے ساتھ چلیں، آپ حکومت کے ساتھ چلیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلیں آپ کے. لیکن وہ ٹائم اس وقت اب وہ نہیں رہا. ہاں اس کے بعد آپ کے یہ کرنے کے باوجود فسطائیت بڑھتی گئی، ظلم بڑھتا گیا. آپ کی سیٹیں تھوڑے تھوڑے کر کے یہ روز آپ کو 10-10 سال کی قید دے رہے ہیں. تھوڑا سا بات ہوتی ہے آپ کو نااہل کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ اسمبلیوں میں بات کرتے ہیں، آپ کو نااہل کر دیا جاتا ہے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اصلی اپوزیشن کا کردار ادا کریں. یہ بہت ضروری ہے. یہ پاکستان جو آپ کے ووٹرز ہیں، یہ ان کی بھی یہ ڈیمانڈ ہوگی کہ آپ صحیح اپوزیشن کریں. آپ ان لوگوں سے ڈریں نہ، کیونکہ آپ جتنا ڈریں گے یہ آپ کو اور کرش کریں گے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنا مرضی آپ کولیبریٹ کر لیں، کوآپریٹ کر لیں،
آپ لوگوں کو یہ مزید کرش کرتے جا رہے ہیں. میں یہ بھی کہوں گا, عمران خان نے کہا کہ آپ کی اس وقت کیا کہا تھا آپ, ہاں, جس نے نہیں کیا, جس نے اپوزیشن صحیح نہیں کی, تو اس وقت آپ اپنی سیاسی قبریں اس وقت تیار ہو رہی ہیں. اگر آپ نے صحیح اپوزیشن نہ کی تو سیاسی قبر اس لیے تیار ہو رہی ہے کیونکہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ کھڑے ہوں اور آپ ان کی لیڈرشپ لوگوں کو لیڈ کریں جن کا مینڈیٹ چوری ہوا تھا اور جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. اور آخری پوائنٹ ان کا اخلاقیات پہ تھا. انہوں نے کہا جو اخلاقیات, جو سب سے بڑی چیز تباہ ہوئی ہے پاکستان میں پچھلے 2-3 سال میں, وہ اخلاقیات ہے. پاکستان میں ہم ایک اسلامی ملک ہیں, ہماری ایک اسلامی طرز ہے جس کے اندر جنگ کے اندر بھی ہماری سنت ہے, اور یہ بڑا کلیئر ہے کہ آپ نے جنگ کے اندر بھی عورتوں, بچوں کو اور بزرگوں کو آپ نے بالکل جنگ میں بھی نہیں, آپ ان کے اوپر نہ ظلم کر سکتے ہیں نہ ان کو جنگ کا حصہ بنا سکتے ہیں. لیکن پچھلے 2 سال سے 2.5 سال سے گھروں کو توڑا گیا ہے, اس کے اندر عورتوں کی بے حرمتی کی گئی ہے, بچوں کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے, آپ نے سڑکوں پہ عورتوں کو گھسیٹا ہے, آپ نے بزرگوں کو جیلوں کے اندر ڈالا ہے. اور یہ جنگ میں بھی جو چیز نہیں ہوتی, جو دشمن کو بھی آپ دشمن کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے, یہ آج آپ کے اپنے لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اور آپ نے اخلاقیات کا کیا پاکستان میں حالات رہیں گے جب آپ جرم جن کو کنوکشنز ہوئی ہوئی ہیں, جن کو آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس چوری شدہ مینڈیٹ بھی ہے اور پاکستان کے اوپر ان کے اقتدار کی کوئی چھپی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ان کا کیا پیچھے ان کے اوپر کس قسم کے کیسز تھے اور کس قسم کے منی لانڈرنگ کے کیس, ان کو آپ نے اقتدار میں بٹھایا. جب آپ وہ اقتدار میں بیٹھیں گے تو پاکستان کی اخلاقیات بھی آپ ختم کر رہے ہیں, کیونکہ جب عورتوں کے ساتھ یہ ہوگا, کہتے جیسے ہماری پی ٹی آئی کی جو سپورٹ کرتی تھی ان عورتوں کے ساتھ ہوا, جیسے بشرا بی بی کے ساتھ ہو رہا ہے, جیسے میری فیملی کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ اس کا آپ یہ اگزامپل لوگوں کے سامنے کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ ڈر کے گھر میں نہیں بیٹھو گے تو یہ دیکھو ہم تمہاری عورتوں کے ساتھ کیا کریں گے. اور یہ بھی کہا کہ کسی کی بیوی کو استعمال نہیں کیا گیا کہ ان کو جیل میں ڈال کے استعمال کیا جائے عمران خان کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے. تو یہ عمران خان کا پیغام تھا, وہ میں نے آپ تک دے دیا. ہاں, اور آخری چیز عمران خان نے کہا ہے کہ جو 27 کا جلسہ پشاور میں ہونا ہے, میں چاہتا ہوں پورا پاکستان بھرپور طریقے سے, میں ڈائریکٹ لوگوں کو کہہ رہا ہوں, میں ڈائریکٹ اپنے قوم کو کہہ رہا ہوں, پورا پاکستان اس کے اندر حصہ لے. اور آپ اور پارٹی کو بھی یہ بھی کہا ہے کہ سارے متحد ہو کر آپ فوکس کریں 27 کے لیے. بس یہ ان کا پیغام. مہربانی. میڈم سوال یہ, میڈم سوال تو